بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو گزشتہ حدیث پر ایک سوال ہے الکوثر الجاری کے اندر آیت الایمان حب الانصار کے لحاظ سے۔ فإن قلت ما معنی حب الانصار وقد انقرضوا، حب انصار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آج ہمارے لحاظ سے، یعنی وہ تو دنیا سے چلے گئے صدیوں پہلے، نہ ہم نے دیکھے نہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی، تو یعنی جس وقت وہ معاشرے میں موجود تھے اس معاشرے کے لوگوں کے لیے تو یہ فریضہ تھا کہ وہ ان سے محبت کریں، ان کا خیال رکھیں۔ آج صدیوں بعد کے لیے یعنی اس وقت وہ جب دنیا سے چلے گئے اس وقت سے لے کر اب تک کے لحاظ سے یہ سوال ہے وَقَدْ انقرضوا، کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب ان کے لحاظ سے پھر بھی محبت کا حکم ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سوال کے ذریعے پھر جتنی بھی شخصیات دنیا سے چلی گئی ہیں اور ان کی محبت کا حکم ہے تو وہ سب اس کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے جو اس کا جواب ہوگا۔ یعنی وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سارے کے سارے، اور پھر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انبیاء کرام، یہ ہر پہلی صدی کے یا پہلے زمانے کے جو اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، محدثین ہیں، اہل حق ہیں، سب سے محبت کا حکم ہے۔ تو یعنی ایک تو ہے کہ جو اپنے زمانے میں زندہ ہوں ان کی محبت، اور ایک ہے جو چلے گئے ہوں، تو جو چلے گئے ہیں وہ تو اب نظر نہیں آ رہے، ان سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ جو سوال ہے الکوثر الجاری کا، یہ بہت سے سوالوں کا جواب ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا اب کیا مطلب ہے، وہ تو دنیا سے چلے گئے، تم اب بھی کہتے ہو کہ ان سے محبت کرو، وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب بھی تم کہتے ہو کہ ان سے محبت کرو، وہ دنیا سے چلے گئے، اگر دنیا میں ہوتے تو پھر جو ہے وہ ان سے محبت کا حکم کی کوئی علت، کوئی اس کی منطق معلوم ہوتی، وہ تو اب دنیا سے چلے گئے، اب محبت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا، قلت المراد میل القلب الیہم والثناء عند ذکرہم، یعنی جن جن سے بھی محبت کا حکم ہے ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ اس مقام پر فائز ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، اور محبت ان سے کی جا سکتی ہے، اور پھر اس محبت کا حکم ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ کیوں؟ المراد میل القلب الیہم، کہ بندے کے دل کا ان کی طرف میلان رہے، بندے کے دل میں ان کی طرف جھکاؤ ہو، بندے کے دل میں ان کے لیے یہ جذبات ہوں محبت کے، ایک یہ بات ہے میل القلب الیہم۔ تو یہ کسی کی طرف دل کا میلان ہونا، یہ ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو تو ہو، یہ کوئی دنیا سے جا چکا ہو پھر بھی دل کا میلان اس کی طرف ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو تکلیف مالا یطاق نہیں دی جا رہی کہ ان سے محبت کرو، کہ اب محبت کی نہ جا سکے، کہ سامنے ہوتے تو پھر تو محبت کرتے، اب وہ سامنے نہیں ہے تو کیسے کریں؟ تو اب بھی کی جا سکتی ہے، اور پھر حکم ہے کہ کی جائے، میل القلب الیہم۔ دوسرا والثناء عند ذکرہم، کہ جب کوئی ان کا نام لے یا ان کے نام کا موقع آ جائے یا تم خود ان کا نام لو تو پھر ان کی تعریف کرو۔ یہ یعنی انصار کے ساتھ محبت کا جو حکم تھا امت کو، اگرچہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، یا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یا گزشتہ اولیاء جو ہیں، یعنی والثناء عند ذکرہم، کہ ان کے ذکر کے وقت ان کی تعریف کرنا، اور یہاں خصوصیت سے پھر ان کا جو پھر ہر شعبے میں ہوگا۔ انصار کے لحاظ سے انہوں نے لکھا لِأَنَّهُمُ الَّذِينَ
کاشف القربا عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہم اہل لذالک، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت تعاون کیا، اور وہ حالات جو تھے ان حالات میں ظاہری طور پر سہارا بنے، اور انہوں نے مشکلات دور کیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حالات کے اندر، تو یہ اس بات کے مستحق ہیں کہ دل کا ان کی طرف میلان ہو اور ان کا تذکرہ اچھے لفظوں میں کیا جائے. یعنی غیر کر رہا ہو، غیر سے مراد دوسرا فرد، تو پھر اس کی تحسین کی جائے کہ تم نے اچھا کیا جب وہ اچھے لفظوں میں ذکر کر رہا ہے. خود کرے تو اچھے لفظوں میں ذکر کرے. یہ انہوں نے ان کے لحاظ سے ذکر کیا. تو پھر باقی جو اولیاء کرام ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے یعنی اپنے عہد میں توحید و رسالت کا پرچم بلند کیا اور دین متین کی حمایت کی. اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر میل القلب الیہم، دل کا ان کی طرف میلان، اور پھر ان کا ذکر خیر، اس ذکر خیر اسی میں ہی من وجہ جا کے آراس جو ہیں بزرگوں کے وہ آتے ہیں کہ وہ ایک گواہی ہو جائے ان کے بارے میں، اور پھر یعنی ان کی جو محبت ہے اس کا اظہار ہو جائے، چونکہ اس محبت کا اظہار بھی سنت الہی ہے. کہ یعنی یہ جو بلند و بالا ہستیاں ہیں ان کا تو مزید بڑا مرتبہ ہے. محض ایک ولی جو ہے جس کو شریعت ولی کہتی ہے، یعنی اس کی محبت کا اتنا بڑا مرتبہ مقام ہے، جو اس بخاری شریف میں بھی حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی حدیث ہے کہ جس وقت کوئی بندہ اس منصب پہ فائز ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن گیا ہے، تو رب ذوالجلال اس کے ولی ہونے پر خود جبریل علیہ السلام کو مطلع کرتا ہے، ان ربک یحب فلانا فاحبہ، تیرا رب فلاں ولی سے پیار کرتا ہے، تو بھی اس سے پیار کر. یعنی یہ رب ذوالجلال خود جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، ان اللہ یحب فلانا فاحبہ. اور یہ ایک لحاظ سے منفرد حکم ہے جس میں امر ترغیبی بھی ہے، امر تصریحی بھی ہے. یعنی امر ترغیبی جس طرح کہ آیت درود و سلام میں دونوں امر ہیں، امر ترغیبی امر کا صیغہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں مخاطب کو پیغام ملتا ہے کہ یہ کام میں کروں، شوق پیدا ہوتا ہے. تو درود و سلام کے بارے میں یہ حصہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اگرچہ یہ اس میں کوئی صیغہ امر نہیں ہے لیکن اس کو بھی شریعت میں امر ترغیبی کہا جاتا ہے. اور اگلا جو ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہ امر تصریحی ہے. تو درود کی اہمیت کے پیش نظر پہلے امر ترغیبی رکھا گیا، پھر امر تصریحی رکھا گیا. تو جیسے وہاں ڈبل امر ہے، ایسے محبت ولی کا بھی پھر ڈبل امر حدیث میں ہے، وہ قرآن میں ہے کہ ان اللہ یحب انی احب فلان، اصل جو لفظ ہیں حدیث قدسی کے کہ ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، جب رب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ انی احب فلانا فاحبہ، میں فلاں سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر. یعنی رب حکم دیتا ہے جبریل کو کہ فلاں ولی سے تو پیار کر. تو یہاں پر آگے پھر جبریل علیہ السلام فوراً وہ پیار کرنے کے بعد حاملین عرش جو ہیں ان کا اجتماع کرتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں ان ربکم یحب فلانا فاحبوہ، تمہارا رب فلاں ولی سے پیار کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو. آگے پھر یہ سارے آسمانوں پر یہ پیغام گونجتا ہے، یعنی 7 آسمانوں پر کمپین چلتی ہے ہر ولی کی محبت کی. جو تحریک کے چیف آرگنائزر جبریل امین اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ تم سب کو اکٹھا کر کے یہ بتاتے جاؤ. جب یہ کمپین 7 آسمانوں میں مکمل ہو تو پھر ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس کی قبولیت زمین میں اتاری جاتی ہے. یعنی فرشتے اس کی محبت آ کے زمین میں تقسیم کرتے ہیں
تب محلے والے مانتے ہیں یا شہر والے مانتے ہیں یا ملک والے مانتے ہیں، تب اس ولی کا تعارف جو ہے وہ شروع زمین پہ ہوتا ہے۔ پہلے یہ کمپین جو ہے وہ 7 آسمانوں پہ مکمل کی جاتی ہے۔ تو یہ تو عام ولی کے لیے بھی اتنا اعزاز ہے، بشرطے کہ وہ عند اللہ ولی بن جائے، تو اس کی محبت پھر خود اس پر رب ذوالجلال مطلع کرتا ہے جبریل علیہ السلام کو، اور ان پر یعنی نوریوں پر بھی ان خاکیوں کی محبت کو لازم کر دیتا ہے۔ اور یہ جو ہستیاں ہیں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے لحاظ سے پھر مزید جو ہے وہ بلند و بالا مقام و مرتبہ ہے، اور اس محبت کا شرف بھی زیادہ ہے، اور اس کی جو کا لزوم ہے وہ بھی زیادہ ہے دوسرے لوگوں کی محبت کے مقابلے میں۔ تو اسلام میں کچھ مطلب ظاہر کے لیے ہے، کچھ دل کے لیے ہے، تو یہ دل کا نصاب ہے، محبت دل کا نصاب ہے، اگرچہ اس کے اثرات پھر ظاہر پہ مرتب ہوتے ہیں، یعنی جس سے محبت ہو اس محبت کا اظہار پھر ہاتھ سے بھی ہوگا، پاؤں سے بھی ہوگا، اس کے مشن کے لیے چلنا یا اس کی طرف چلنا، اور اس کے اثرات پھر بندے کے ظاہر پر نیکی کی شکل میں، برکت اور نور کی شکل میں بھی ہوں گے، لیکن حقیقت میں یہ ہاتھ پاؤں کا نصاب نہیں ہے، یہ حقیقت میں دل کا نصاب ہے۔ تو یہ جو جس طرح کے ارکان اسلام ہیں تو یہ ارکان محبت ہیں، اور ان کا ایک اپنا سلسلہ ہے، اور پھر جب یہ محبت ان سب سے اللہ کے لیے ہے تو پھر اللہ کے دین کے سارے جو شعبہ جات ہیں اس کی طرف اس محبت کا رخ ہوتا ہے، اور وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ محبت جو کر رہا ہے وہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے، اس سے آگے پھر اس کا تعین ہوتا ہے۔ لفظ انصار جو ہے یہ نصیر کی جمع ہے، یعنی عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ناصر کی ہے، تو یہ نصیر کی جمع ہے، جس طرح کہ اشراف جو ہے وہ شریف کی جمع ہے، اور الانصار جو ہے علامت الایمان حب الانصار، اس الانصار میں جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، یعنی ہماری جو پرانی کتابیں اس میں پھر چونکہ زیادہ اہم عہد خارجی ہوتا ہے، عہد تو مطلقاً جب عہد کا ذکر ہو واللام للعہد تو مراد ہوگا عہد خارجی کے لیے جو خارج میں معین افراد پر دلالت کرتا، نہ کہ عہد ذہنی کے لیے جو مخاطب کے نزدیک خارج میں معین ہیں۔ تو حب الانصار میں مراد کے انصار و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہر کسی کے انصار کی بات نہیں ہو رہی، ورنہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انصار ہیں، کوئی کسی کے انصار میں سے ہے، کوئی کسی کے انصار میں سے ہے، تو یہاں ہے انصار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حب و انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، یعنی الف لام کی جگہ اس کا پورا مطلب لگائیں تو پھر یہ ہوگا کہ تو پھر یہ لوٹ کے بات یعنی یہ ہوگی کہ ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ ان کی ذاتی وجہ سے نہیں، اگلی نسبت کی وجہ سے ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ انصار ہیں تو اس لیے ان کی محبت ہے۔ ایسی جس وقت ہم کہتے ہیں کہ حب الاصحاب، تو اصحاب تو دنیا میں لاکھوں کروڑوں ہیں، کوئی کسی کا صاحب ہے، کوئی کسی کا صاحب ہے، تو مطلب کیا ہے؟ حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی جس وقت ہم کہتے ہیں کہ محبت اہل بیت، تو اس میں بھی یعنی اہل البیت، تو الف لام جو ہے وہ عہد کا ہے، یعنی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری محبتیں ان کی اصل بیس جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ یہ محبتیں لازم اس وجہ سے ہوئی ہیں، یعنی یہ جتنے بھی محبوبیت میں آئے ہیں یہ سارے اس لیے محبوب ہیں کہ ان کی نسبت وہ ہے،
یعنی وہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو مستند میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خلاصہ لکھا کہ لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم کلہم جمیعا لوصلاتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی محبت کسی کی بھی اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی بنیاد پر ہے۔ تو مجدد صاحب اس کو کہتے ہیں کہ استقلالاً ان کو نہیں مانا جائے گا، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے مانا جائے گا۔ تو استقلالاً مانے تو پھر جا کے خرابیاں لازم آتی ہیں، یعنی استقلالاً ماننے سے اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی استقلالاً مانتا ہے تو وہاں خرابی آ سکتی ہے کہ خارجی بنے اور ناسبی بنے، اور جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مانتا ہے تو پھر وہ سنیت ہے۔ اب غلو نہیں ہوگا کہ کوئی کہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے ہم پلہ کرے یا آگے بڑھائے، کیونکہ انہیں مانا ہی سرکار کے صدقے ہے۔ تو ایسے ہی ذات جو اہل بیت اطہار ہیں ان کے نفوس قدسیہ جب ان کو مانا سرکار کے صدقے ہے تو اب کسی کو بھی سرکار کے برابر لانے کا خیال نہیں آئے گا، نہ بڑھانے کا خیال آئے گا، کیونکہ انہیں تو مانا ہی سرکار کے صدقے ہے۔ اور یہ جب چھوڑا جائے گا تو پھر تفضیلیت آئے گی اور پھر رافضیت آئے گی، اور اس کی وجہ سے پھر آگے جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ تو اس لیے یعنی یہ محبت کا فلسفہ اندر ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کو مجدد صاحب نے کہا کہ یہ جو روافض ہیں یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی محبت یہ استقلالاً مانتے ہیں، وَاَز محمد بالی گرائد، تو پھر جا کے وہ کہتے ہیں فرشتے سے غلطی ہوئی اور اصل نبوتی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور پھر جا کے جو ہے وہ اس کے نیچے یہ چیزیں آتی ہیں جو وہ عرفان شاہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سارا سسٹم ہی علی کے کاندھے پر ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں جس کا روافض جو ہے وہ صراحت کر چکے ہیں، اور یہ جو تفضیلی طبقہ ہے ان کے ذریعے یعنی تاثر ملتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید سرکار کی نبوت ہی نہ چلتی، نبوت کا سارا مدار اس چیز پر رکھ دیتے ہیں۔ تو جب صدقے مانا ہوگا تو پھر ایسی چیز جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ تو اس بنیاد پر مجدد صاحب نے لکھا کہ جو استقلالاً مانتا ہے وہ کیا ہے، وہ حدم شریعت کرتا ہے، پوری شریعت کو گراتا ہے، یہ کہہ کر جس وقت وہ ان کی محبت مستقل سمجھتا ہے۔ مستقل میں مطلب کیا ہے کہ سرکار کے ساتھ نسبت نہ ہو پھر بھی ان سے محبت ہے، کہ یہ خود عظیم ہے، ان کی اپنی بڑی اتھارٹی ہے۔ یہ کسی کے لیے بھی جب مانا جائے گا اصحاب میں سے یا آل میں سے تو پھر ماننے والے کا ایمان خراب ہو جائے گا، کیونکہ ان سب کی محبت کا راز ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ان کے صدقے ہے۔ تو پھر اب یہ استقلالاً نہیں ہے، اب جو ہے جا کر غلو نہیں ہوگا اور رفض خروج کا رستہ نہیں نکلے گا، اور اس کو اہل سنت کے مسلک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جب انصار رسول علیہ السلام کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد دو خاندان ہیں، ایک ہے اوس اور دوسرا ہے خزرج۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور یعنی حق تو قریش کا تھا سب سے پہلے کہ 40 سال دیکھ بھی چکے تھے، پھر انہی کے خاندان میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن سب سے زیادہ رکاوٹ بھی انہوں نے ڈالی۔ یعنی یہ پھر لفظ بولے جاتے ہیں کذبت ہو قریش، کہ قریش نے معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، سوائے یعنی پہلے تو اکا دکا کے، پھر آہستہ آہستہ کچھ مانے، پھر جا کر جنگیں ہوئیں، پھر مکہ مکرمہ فتح ہوا، پھر جو مرنے تھے وہ مارے گئے، اور باقی جو زندہ تھے جن کی قسمت میں خیر تھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی سب سے زیادہ زور تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مکہ میں ہی لگانا پڑا، مکی زندگی میں، اور سب سے زیادہ مخالفت انہی کی تھی جو اپنا ہی خاندان تھا، اور یہی اصل میں باعث بنے ہجرت کا۔ اگرچہ ہجرت کی حکمتیں اپنی ہیں اور اس میں
مدینہ منورہ کو شرف ملنا تھا، اس میں انصار کو عظمت ملنی تھی، اس میں یعنی ہمیشہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جو جگہ آپ کے لیے منتخب کر رکھی تھی، جس حجرہ مبارکہ کی مقدس خاک کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مس ہونے کا تخلیق میں شرف ملا ہوا تھا، تو وہ ساری چیزیں ہونی تھی، لیکن بظاہر تو سبب یہی بنے تھے کہ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، جو آ کے ایڈریس پوچھتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کدھر ہے، یہ اس کو پکڑ کے مارتے تھے۔ تو اب اس وقت جو لوگ سہارا بنے وہ ہے انصار، یعنی جنہوں نے پھر آئے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا، پھر دعوت دی، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ ادھر تشریف لے چلیں۔ تو اعلان نبوت کے بعد جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب قریش کی شدید مخالفت تھی تو مواسم میں، مواسم موسم کی جگہ جمع ہے، اور موسم کا لفظ اس عرف میں حج کے موسم کو کہا جاتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں، چونکہ یہ ذوالحج کا مہینہ تو پہلے بھی تھا، تو جس طرح کا جاہلیت میں ان کے نزدیک رائج تھا، اس وقت دوسرے شہروں کے بھی لوگ آتے تھے مکہ مکرمہ میں، تو اس موقع کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہ اچھا ہے کہ میں جو آنے والے لوگ ہیں انہیں بھی دعوت دوں۔ تو اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مختلف گروپوں میں آئے ہوئے لوگوں کے اندر کھڑے ہو جاتے تھے، تو آپ ان کو بتاتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم کلمہ پڑھو۔ تو اس طرح کر کے یعنی یہ اس قریش کی رکاوٹوں کے متبادل اگلا یہ فورم یہ تھا کہ آئے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو دعوت دی جائے۔ تو پھر یہ قسمت تھی ان لوگوں کی جو مدینہ منورہ سے وہاں گئے ہوئے تھے انصار، اور ان کو دعوت دی گئی تو انہوں نے قبول کی، پھر یہ بیعت ہو گئے۔ تو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ، یہ دو بیعتیں پہلے ہو چکی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہجرت ہوئی۔ تو ان کا ذکر ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے یعنی تھے مدینہ منورہ کے اور گئے ہوئے تھے وہاں مکہ مکرمہ میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ تو یہ خزرج قبیلے کے لوگ تھے 6، تو یہ 6 خزرجی جو تھے انہوں نے دعوت قبول کی اور یہ ایمان لے آئے۔ یہ جب مدینہ منورہ واپس آئے، انہوں نے آ کے ہلچل مچائی مدینہ منورہ میں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کا آپ تعارف کروایا قبائل کے اندر۔ تو جو پہلی بیعت ہے 6 افراد کی، اس کے بعد ایک دوسری ہے، پھر تیسری ہے، تو مطلقاً وہ جو پہلی ہے وہ عقبہ کے پاس نہیں ہوئی تھی، تو عقبہ کے پاس 2 ہوئی تھی، ان میں سے پھر ایک عقبہ اولیٰ ہے اور دوسری عقبہ ثانیہ ہے۔ یہ جو 6 افراد پہلے تھے، یہ جس وقت اگلا سال آیا تو پھر نئے 12 بندے آئے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں، جن میں سے 2 اوس قبیلے کے تھے، باقی سارے خزرج قبیلے کے تھے۔ تو یہ ان کی ملاقات عقبہ کے پاس ہوئی، عقبہ جگہ جو ہے، تو وہاں ان 12 نے اسلام قبول کیا۔ یعنی پہلے مطلقاً 3 بیعتیں ہیں، عقبہ والی 2 ہیں، مطلقاً 3 میں پہلی میں 6 بندوں نے اسلام قبول کیا انصار میں سے، اور وہ سارے خزرج کے تھے، اور جو بیعت عقبہ اولیٰ ہے اس کے اندر 12 تھے، 12 میں 2 اوس کے تھے۔ تو جب یہ اب 12 نے اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبلغ بھی بھیجا اپنی طرف سے ٹرینڈ، کہ جو انہیں پھر وہاں جا کر پڑھائے۔ وہ تو نام آپ کو آتا ہی ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے مدرس ہیں جنہیں مدینہ منورہ بھیجا گیا کہ وہاں جا کر آپ ان کو تعلیم دو، کیونکہ آپ نے یہاں پڑھ لیا ہے، آپ جا کے آگے پڑھائیں۔ یعلمہم الاسلام والقرآن، کہ جا کے وہاں جا کے اسلام اور قرآن کی تعلیم دے۔
تو اکثر جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ہجرت ضرور ہے. علماء کا گھر کہیں ہوتا ہے، پڑھتے کہیں ہیں، پھر پڑھاتے کہیں ہیں. اب حضرت مصعب بن عمیر کا کتنا دل کرتا ہوگا کہ سرکار مجھے اپنے پاس ہی رکھیں کہ میں ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہ جاؤں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے ان کو مدینہ منورہ بھیج دیا. تو یہ ان کے لیے ایک ہجرت تھی جو قیامت تک کے لیے مدرسین، علماء، مبلغین، شاگردوں کے لیے کہ جن کا دل ہو ہم استاد صاحب کے پاس ہی رہیں مگر آگے جا کے کام بھی تو کرنا ہے. تو یعنی کتنا ان کا شوق تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو ابھی پتہ نہیں شوق کتنا بعد جا کے پورا ہونا تھا پاس رہنے کا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حکم دیا. تو یہ ہے کہ الامر فوق الادب اور فوق العشق جو ہے وہ چونکہ حکم آ گیا ہے تو اب میں نے وہاں جانا ہے. تو اس طرح کر کے پھر یہ شروع سے ہی یعنی اسلام کے لیے یہ سلسلہ ہے کہ اگر کوئی ایک جگہ گڈ مار کے بیٹھ جائے تو یہ وہ گرہ لگانے کا اصل مشن ہے. مشن کے تحت کہیں جا کے پڑھنا ہے، پھر کہیں جا کے پڑھانا ہے. جو مطلب اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ بھی پھر گھر نہیں رہ سکتے. گھر میں بیٹھ کے پڑھنے والے یہاں تک کہ جن کے پیچھے جذبہ بھی ہو کہ انہوں نے یہاں ہی پڑھانا ہے پھر ہو سکتا ہے نکلنا پڑ جائے. میرا یعنی خود میں نے سارا درس نظامی تو گھر میں بیٹھ کے ہی پڑھا ہے اور پیچھے تحریک بھی یہ تھی کہ اس کو اتنا پڑھایا جائے، اتنا پڑھایا جائے، اتنا پڑھایا جائے کہ یہ پھر یہاں پڑھائے. لیکن وہاں جب پڑھانے کا موقع شروع ہو چکا تھا تو پھر ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ انہی میں حضرات میں کہ جو اس بات کے داعی تھے کہ یہ یہاں پڑھائے، کہ یہ یہاں نہ پڑھائے، یہ کوئی نئی جگہ کسی پہ جائے. یعنی اگرچہ ان کے وہ ضلعوں میں جو چیز تھی وہ جو بعد میں ظاہر ہوئی کہ اگر یہی پڑھائے گا تو پھر یہی ہر چیز کا وارث بن جائے گا. تو اس کی مطلب ایک برکت بھی ہوئی کہ ہجرت کی کہ ایک نیا جہان آباد ہوا اور نئے مراکز اور نیا سلسلہ. ہو سکتا ہے وہاں اتنے سالوں میں اتنے لوگ نہ پڑھ پاتے چونکہ وہاں تو سالانہ 2 4 7 8 یا 9 تک اس طرح کی صورتحال ہے. ہو سکتا ہے ہمارے پڑھانے پر اور انداز ہوتا. لیکن بہرحال وہ یہ جو ایک مسئلہ درمیان میں آ گیا اس کے پیش نظر کہ میری یعنی حفظ سے لے کر فارغ ہونے تک یہ پیچھے وہاں جذبہ تھا کہ یہ ہر فن پڑھے. یعنی میرا تقریباً وہ 13 سال کا درس نظامی بنتا ہے مجموعی طور پر یعنی وہ کتابوں کے لحاظ سے. لیکن جس وقت وہ زمانہ آیا کہ جب آگے پوری قوم وہاں سے ریلیٹڈ کہہ رہی تھی کہ اب ان کو اب یہاں بٹھا دو کہ یہ یہاں پڑھائیں، مگر جنہوں نے بٹھانا تھا اب ان کے نزدیک یعنی بٹھانا ایک بٹھانا چاہتا تھا تو دوسرا نہیں چاہتا تھا، دوسرا چاہتا تھا تو تیسرا نہیں چاہتا تھا. اور یہ پھر انہی میں سے ایک نے پھر یہ تجویز دی کہ پھر یہ ادھر چلا جائے. یعنی اور یعنی اس صورتحال میں یہ مطلب یہ ہے کہ میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میسر آئے کہ اس کے گھر میں سارا پڑھنا اس کا ہو، یہاں تک کہ علامہ بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بھی وہاں ہی پڑھانے آ جائیں تو پھر بھی ہجرت کرنی پڑ ہی جاتی ہے. یعنی دین کے لیے نکلنا پڑ سکتا ہے کہ جو پڑھا ہے اگر اب وہاں بیٹھے پڑھایا نہیں جا سکتا تو پھر کسی اس جگہ چلے جانا چاہیے کہ جس جگہ اس کو پڑھایا جا سکے. کیونکہ وہاں جس وقت میں پڑھ چکا تھا اور ابھی پڑھا نہیں رہا تھا تو کچھ طلباء پچھلے ٹائم آ جاتے تھے میرے پاس، کچھ زور کے بعد کچھ مغرب کے بعد. پھر ان بچوں پر نظر رکھی جاتی تھی کہ یہ کس کے پاس جاتے ہیں اور یہ کیوں جاتے ہیں، اور ان کو پھر شیعان اشرف آصف کہا جاتا تھا. یہ بھی اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی شکر اور شیر کا معاملہ تھا
کہ انہیں کیا ہے کہ جو ادھر مدرس رکھے ان کے پاس نہیں پڑھتے، وہاں یہ چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کے اسباب جو ہیں وہ یعنی یہ ہجرت کرنی پڑ جاتی ہے، اور پھر اس کی برکات اپنی ہوتی ہیں۔ تو اگرچہ وجوہات پیچھے کچھ اور ہوں، لیکن آگے اللہ کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے پہلے، کیونکہ ہم تو پردے کے پیچھے ہیں، ہمیں پردے کے ورا نظر نہیں آ رہا۔ اور بڑے بڑے بکی شریف کے مدرسین جو فضلات تھے اولین، ان سب نے اس بات پر اختلاف کیا کہ انہیں تو بکی شریف پڑھانا چاہیے، یہ کیوں نئی جگہ پہ جو ابھی وہاں کوئی ایک طالب علم بھی نہیں ہے تو وہاں ان کو بھیجا جا رہا ہے، یہ جس مرکز کے لیے، جس جگہ کے لیے یہ معنی موضوعات ہے تو وہاں انہیں بٹھایا جائے۔ لیکن وہ بس قدرت میں ایسا تھا کہ اس جگہ جامعہ جلالیہ کی جگہ جو ہے یہ کام شروع ہونا تھا، تو حضرت حافظ العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ وصال ہو چکا تھا پہلے، تو یہ جو نیچے جامعہ جلالیہ کے وہ میری پہلا کلاس روم ہے دفتر کے ساتھ، پھر یہاں میں پہلی رات میں نے گزاری، اور یہی میرا کلاس روم تھا اور یہی میری رہائش تھی۔ تو اس پہلی رات کو پھر حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دستار کی تھی، یعنی اسی کمرے میں، اور تو وہاں سے پھر جو ہے وہ یہ سلسلہ پھر آگے شروع ہوا۔ تو یعنی آپ حضرات تو سارے کہتے ہوں گے ہم پڑھنے میں ہی نکل آئے ہیں گھر سے، تو جو پڑھنے گھر بیٹھا سارا پڑھ جائے اسے بھی تو نکلنا پڑ سکتا ہے، یعنی اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں کہ اب وہاں رہنے پر یعنی جب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس سے کوئی نہ ملے اور اس کے پاس کوئی نہ پڑھے، اس کی طرف کوئی نہ جائے، اور اس کا دوسرا یہی ہے کہ پھر جو پڑھا ہے وہ بند رکھا جائے ان کی رضا کے لیے کہ چلو آپ نہ ادھر بٹھائیں نہ ادھر کسی کو آنے دیں۔ تو اب اس کے بعد پھر انہی میں سے جو پیر مظہر قیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے پھر یہ چونکہ ان کے زیر اثر تھی یہ جگہ، انہوں نے کہا کہ پھر یہ وہاں شروع کرے، یعنی اگرچہ اس کو ایک دوسرے لفظوں میں بہت سخت فیصلہ اور کہ مرکز یا جو چاہیے تھا اس کے خلاف سمجھا جا رہا تھا، کیونکہ یہاں ایک نئے سرے سے، چونکہ بلڈنگیں مدارس کی تو بہت بنی ہوئی تھی پہلے بھی وہاں پر ارد گرد میں، لیکن وہ نہ کوئی یعنی یہ تھا کہ یہ وجہ تھی کہ جب میں بیٹھا تھا جامعہ جلالیہ کے وہ جو اس وقت درخت ہوتا تھا شیشم کا، اب تو دوسرا اس جگہ وہ شیشم کا پہلے درخت ہوتا تھا سین میں، تو مصلی جو ہے یہ کھجور کے پتوں کا یہ بچھایا ہوا تھا۔ جمعرات تھی تو جو طالب علم تھے وہ بھی باہر نکلے ہوئے تھے، تو میں اپنا وہ سردیوں میں دھوپ میں بیٹھ کے مطالعہ کر رہا تھا، تو ایک بندہ جو ہے وہ آیا، کچھ دیر گیٹ میں کھڑا رہا، پھر آگے آگے آہستہ آہستہ چلتا چلتا، تو اس نے کہا کہ میں وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے بتا دیا کہ میں ہی ہوں، وہ پھر حیران رہ گیا، یعنی اس کو کچھ اور تصورات تھے کہ کتنی بڑی بلڈنگ ہوگی اور کیا صورتحال ہوگی اور کس طرح کے، تو اللہ نے اس جگہ میں پھر برکت ڈالی، اور اس طرح یعنی چونکہ پیچھے بھیجا گیا تھا، اگرچہ مصعب بن عمیر تو رہنا وہیں چاہتے تھے، لیکن حکم یہ ہو گیا کہ اب تم وہاں چلے جاؤ، تو وہاں جا کر پھر انہوں نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں تعلیم تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اچھا جی، تو تاریخ تدریس میں پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس مشن پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن کو مدینہ منورہ میں بھیجا۔ اب یہ جو 12 تھے، اگلے سال جب آیا موقع 73 افراد آئے، یعنی اس اعلان نبوت کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مواسم میں تبلیغ کر رہے تھے، تو پہلے موسم میں یعنی جو پہلی مرتبہ جو مدینہ منورہ سے آئے ہوئے 6 تھے، دوسری مرتبہ 12 تھے، اور تیسری مرتبہ 73 تھے۔
یہ جو 73 تھے ان میں 2 خواتین بھی تھیں، یعنی وہ ان کے علاوہ تھی، مجموعی طور پر پھر 75 بن جاتے ہیں، یعنی 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تنظیم سازی کی اور ان میں 12 نقیب بنائے۔ 12 نقیب جس طرح گروپ لیڈر ہوتے ہیں، یعنی وہ آگے آئے گا نوکبا کا نظام، یعنی یہاں تو مطلقاً نقیب بنائے، آگے پھر مدینہ منورہ میں جب سلطنت بنائی تو پھر نوکبا کا نظام قائم کیا، یعنی جس کو ایک جہت میں سمجھنے کے لیے اگرچہ اس نظام کی اور اس کی کوئی مشابہت نہیں ہے، یعنی جس طرح مثلا بلدیاتی نظام ہے، یو سی لیول پر ایک بندہ اس کی ڈیوٹی ہے اس محلے کے لحاظ سے، تو یہ نوکبات تھے ہر قبیلے کے، تو ہر قبیلے کا نقیب اس کی ڈیوٹی تھی کہ جو نئی آیت اترے وہ سن کے جا کے سنائے، جو اس کے قبیلے کے مسائل ہوں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ڈسکس کرے، یہ اس نقیب کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ تو اس طرح مدینہ منورہ میں نوکبا کا نظام جو ہے وہ قائم تھا۔ ابھی یہ نقیب اور طرح کے ہیں، یہ جو اب ہمارے نقیب تو اور ہیں، لیکن یہ جو مدینہ منورہ میں نوکبا بنائے گئے تھے یہ ابھی اس طرز کے نہیں تھے جو سلطنت بننے کے بعد پھر نوکبا تھے۔ اب تو یہ انہی میں سے ایک ہی قبیلے کے مختلف شاخوں کے یا جو آئے ہوئے تھے ایک ہی طرح لوگوں کے گروپ لیڈر بنا دیے گئے، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پھر آپ نے یعنی یہ رکنیت دی ہر قبیلے کو کہ ان کا ایک بندہ میرے پاس اس کی خاص حیثیت ہونی چاہیے عام لوگوں کے مقابلے میں، اگرچہ بحیثیت امتی بحیثیت صحابی تو سارے آتے ہیں بیٹھتے ہیں، لیکن ان کی ڈیوٹی ہو کہ جب اجلاس کرنا ہو تو صرف وہی آ جائیں، وہ باقی کے نمائندے ہوں، باقی کی مشاورت ان کے ذریعے ہو اور وہ آ کے یہاں بیٹھیں اور پھر ان کے ذریعے پیغام بھیجا جائے کہ فلاں جنگ کے لیے تیاری کرو، وہ جا کے اپنے جن کے وہ نقیب ہیں ان سب کو تیار کریں۔ تو یہ اصل بحث وہاں تھی ہے جب بنی حوازن کے ساتھ جنگ کے بعد جو طائف والی جو جنگ ہے، مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم ہو گیا، تو اس کے بعد وہ آ گئے صلح کرنے کے لیے، تو ان کے سامنے 2 شکیں تھیں کہ اب تقسیم ہو چکا، جا تو اپنی بکریاں بھیڑیں اور اس طرح کی چیزیں وہ لے لو، یا جو تمہاری خواتین ہیں لونڈیاں بن چکی ہیں وہ لے لو۔ تو اس صورتحال میں چونکہ اب آگے یہ سب کچھ تقسیم ہو چکا تھا تو کسی کو کوئی چیز نہ دی گئی ہو اور اس سے پہلے وہ واپس کر دی جائے، آگے نہ دی گئی ہو تو اور معاملہ ہے، اور آگے تقسیم ہو چکی ہو پھر ان سے لے کر دینا یہ اور معاملہ۔ اس موقع پر پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکبا کو بلایا، ان سے بات کی کہ اب ہم تقسیم کر چکے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب یہ چیزیں واپس کرنی ہیں، تو اس لحاظ سے اب تم اس مسئلے میں جا کے مشاورت کرو اپنے اپنے قبیلے میں جن کے تم نقیب ہو اور پھر آ کے بتاؤ۔ تو پھر سب نے جو رائے تھی، حکم تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی کے مطابق اپنی رائے دی اور وہ آگے پھر وہ واپس ہوئیں چیزیں۔ تو یہ تھا کہ حکومت کرنے اور نظام چلانے کا اس وقت بھی ایک ایسا سلسلہ تھا کہ جس میں ہر قبیلے کو نمائندگی ملے اور ہر طبقہ جو ہے اس کی آواز پہنچے ڈائریکٹ، اگرچہ سرکار تو ویسے بھی دلوں کے حال سے واقف ہے اور ویسے بھی سب کچھ ہو سکتا تھا، تو چونکہ اصل مقصد آگے امت میں نظام چلانا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں ہوں گے تو پھر کس طرح چلے گا۔ یعنی جس طرح اس وقت تو بھی جاسوسی کرنے کے لیے صحابہ کو بھیجا گیا تو سرکار تو ویسے بھی دیکھ سکتے تھے، یا اگر کوئی سرکار کا دیکھنا نہ مانے وحی جو آ سکتی تھی اللہ کی طرف سے کہ فلاں جگہ قریش پہنچ گئے ہیں تم ادھر سے نکلو یا اس طرف جاؤ، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جواسیس کا نظام جو ہے وہ قائم تھا کہ غیر مسلموں کی جاسوسی کا، نہ کہ اپنوں کی جاسوسی کا۔ تو وہ نظام اس لیے قائم تھا
کہ آگے جس وقت قیامت تک اسلامی طرز حکومت ہوگی تو اس میں سنت سے یہ چیز ثابت ہو کہ ایسا کرنا جائز ہے اور نظام کا حصہ ایسا ہونا چاہیے. تو اس طرح بہت سی چیزیں یعنی جو مستقبل کو پیش نظر رکھ کے نظام میں بھی رکھی گئی کہ اب اگرچہ ان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا تھا لیکن بعد میں اس کی ضرورت تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بحیثیت ایک سلطنت کے ساری وہ چیزیں اس وقت ہی اختیار فرمائیں. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بیعت کے لحاظ سے یعنی یہ 3 بیعتیں ہیں، پہلی میں 6 تھے اور دوسری میں 12 تھے اور تیسری کے اندر جو ہے وہ کتنے تھے اور مجموعی طور پر 75 2 صحابیات تھیں اور عقبہ اولیٰ اور ثانیہ ان کو کہا جاتا ہے دوسری اور تیسری کو، دوسری کو عقبہ اولیٰ اور تیسری کو عقبہ ثانیہ. تو یہ جو تیسری تھی اس میں پھر 12 نقیب بنائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان 75 پر 12 نقیب بنائے. جس طرح کہ یہ اس میں مناسبت پیش نظر رکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو نقباء تھے ان کی تعداد 12 تھی، اس طرح آپ نے بھی 12 نقیب بنائے. اب اس تیسری مجموعی طور پر تیسری بیعت کے 2 مہینے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہربانی کرتے ہوئے ہجرت فرمائی ان کے لیے. یعنی یہ 3 بیعتیں ان لوگوں کی ہو چکی تھی اور پھر اس کے بعد شہرین 2 مہینے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ، اور اس میں حضرت عامر بن فہیرہ بھی شامل تھے جو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، یعنی ان کو بھی معیت حاصل تھی. اور ایک آدمی جسے ہائر کیا گیا تھا رستہ بتانے کے لیے، اس کا نام عبداللہ بن اریقط تھا. اس طرح ہجرت اور ہجرت کی رات یہ جو رستے والا تھا یہ بھی یعنی تسنین تھی امت کے لیے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، ورنہ تو سارا سلسلہ ہی یعنی جو رب دار ام ہانی سے رات کے مختصر وقت میں مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں تک اور پھر آگے اس سے جنت کے مناظر اور سب کچھ اور دیدار اور معراج وہ کرا سکتا ہے تو وہ ایک لمحے میں کیا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ نہیں پہنچا سکتا؟ یعنی یہ اللہ کی قدرت سے تو کوئی بعید نہیں تھا. لیکن اس کے اندر بھی پھر اسرار و رموز ہیں اور امت کے لیے سبق ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ پہلی رات سفر لمبا نہیں کرنا، یعنی غار ثور میں ٹھہرنا ہے. ایک بار یہ جو ان کا رد عمل ہے یہ فوراً ڈھونڈ لیں سب آگے پیچھے کہ پہلی رات ہی مدینہ منورہ کے رستے پر جانا، اس میں دوسری رات کہ وہ سارے اسی تاڑ میں ہوں گے. اب رب تو نہ کسی سے ڈرتا ہے اور نہ کوئی اس سے طاقتور ہے، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ تدبیر کا طریقہ بتایا جا رہا تھا. اور پھر جب ہجرت کروائی گئی تو پھر بھی وہ رستہ نہیں اختیار کیا گیا جو عمومی طور پر رستہ مدینہ منورہ جانے کا تھا، پھر بھی ساحل سمندر کی طرف سے کہ یہ امت تدبیر سیکھے کہ جہاں اتنی پاور اور قدرت ہے، یعنی ورنہ کیا بعید تھا کہ اعلان ہو جاتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے کہ کل صبح 9 بجے میں ہجرت کے لیے نکلوں گا، اور سارا قریش اور سب مخالف اکٹھے ہو جاتے، سرکار خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوتے اور اگلے لمحے سرکار مدینہ منورہ ہوتے. ان کے جیتے جاگتے سامنے کھڑے ہوئے جب کہ وہ روکنے کے لیے آمادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قدرت رکھتا تھا کہ سرکار رات کو تنہائی میں نہ گھر سے نکلتے نہ غار میں رہتے اور نہ پھر اس طرح کر کے سائڈ سے ہو کے جاتے، علل اعلان سب کے سامنے دن کے وقت مین جو مقام ہے خانہ کعبہ وہاں سے 1 قدم وہاں ہوتا اگلا مدینہ منورہ میں ہوتا. تو اللہ کی قدرت سے تو یہ بھی کوئی بعید. لیکن سفر ہجرت میں بھی ہزاروں سبق تھے
اور وہ بھی امت کو سکھانے تھے، اور ان کا بھی قیامت تک کے لیے کہ جب ان کے پاس امت کے افراد کے پاس وہ طاقت نہیں ہوگی جو وہاں پر تھی، تو پھر ان کے اسباب، ان کے اوامر، ان کے معاملات میں ان کو پہلے کوئی گائیڈ لائن ہونی چاہیے۔ اور یہی اصل وجوہات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس بشریت کی، کہ جن کو ٹرینڈ کرنا وہ اس طرح کے ہیں، تو محبوب بھی اسی روپ میں ہوں، تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ اس روپ میں تو اس دین پہ عمل کیا ہی نہیں جا سکتا، کہ پہلے عمل اسی روپ میں ہو، اگرچہ روپ میں بھی بہت فرق ہے، لیکن یہ جو روپ اپنایا گیا تھا یہ اسی لیے تھا کہ تاکہ قیامت تک کے لیے آگے دین جانا ہے، اور یہ آخری نبوت ہے، اور ختم نبوت کی بنیاد پر آگے پھر امت نے یہ سارے کام کرنے ہیں، اور ان کے لیے سنت ہو اور اس کی ساری تفصیلات ہوں۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زور آزمائی میں کہیں گے اگر ہم سچے ہیں اور یقیناً سچے ہیں تو پھر اللہ اب ہماری مدد کرے، ہم نہیں تدبیر سمجھتے، کوئی حکمت ہم نہیں سمجھتے، تو ان کے سامنے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچا کون ہوگا، اور ان سے بڑھ کے اللہ کے قریب کون ہوگا، اور پھر اللہ کی قدرتوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہجرت اس طرح درجہ بدرجہ کی گئی، اور وہاں تدبیر رکھی گئی، اور وہاں اہتمام کیا گیا، تو پھر تم تو کروڑ ہا درجے نیچے ہو، تو تمہیں اس تدبیر سے کوئی سبق جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے جہاں اس کا موقع ہو اور اس کے لحاظ سے دلائل اور قرائن ہوں۔ اچھا جی، یہ جو کرمانی ہے اس میں ایک اہم سوال کے ذریعے عقیدہ واضح کیا گیا، یعنی یہاں سے جو سمجھا جا رہا ہے اور ہم نے بیان کیا ہے، سمجھا ہے، اور وہ لازم ہے، وہ کیا ہے کہ انصار میں سے کسی کا بغض اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ منافق ہوگا، یہی سمجھا جا رہا ہے نا؟ آیت النفاق بغض الانصار، اعتراض انہوں نے بڑا اہم کیا، اور اس سے بھی سینکڑوں سوالوں کے جواب میں جو آگے جا کر الجھنیں بنتی ہیں، اور بندے کے اپنے علم شعور اپنے درجے میں حل نہیں ہے، لیکن ان بڑوں کے ذریعے وہ حل کر سکتا ہے۔ سوال یہ، حل یلزم منہ ان من ابغضهم یکون منافقا وان کان مصدقا بقلبہ، کیا اسے یہ لازم آتا ہے کہ جو ان سے بغض رکھے وہ منافق ہوگا اگرچہ وہ دل سے اللہ کو ایک مان رہا ہے، اور دل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان رہا ہے، اور آگے اس کے دل میں انصار کا بغض ہے، تو کیا اس سے یہ لازم آئے گا کہ وہ منافق ہے؟ یعنی جو ظاہر ہم نے پڑھا ہے، جو ظاہر نظر آ رہا ہے کہ بغض انصار ہوگا تو بندہ منافق ہوگا، اسی طرح بغض صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا تو بندہ منافق ہوگا، بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا تو بندہ منافق ہوگا۔ تو اصل میں اس سے جو بڑا آگے کا سوال جو ہے وہ جا کر یہ بنتا ہے کہ پھر تو معیار یہ نچلی ذاتیں ہوئیں کہ اللہ کو مانے بغیر ماننے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا بھی فائدہ نہ ہوا، معاذ اللہ بظاہر انہیں مانے تو پھر فائدہ ہوا، ان کا بغض نہیں تو پھر مومن ہے۔ اگر ان کا بغض ہے، اگرچہ توحید مانتا ہے، رسالت مانتا ہے، لیکن ان کا بغض ہے تو پھر وہ مومن نہیں۔ تو پھر یہ وہاں پیدا ہوتا ہے دل میں کہ پھر معیار تو یہ نچلی ذاتیں ہیں، اللہ اور رسول سے بات جو ہیں، یہی آتا ہے نا ذہن میں کہ انہیں مان کے بھی کلیئر نہیں ہوا، انہیں صحیح مانے، جبکہ معیار جو ہے وہ توحید و رسالت ہے۔ تو یہ یعنی اسلاف نے اس طرح کے مسئلے سارے ڈسکس کیے ہوئے ہیں، اور پھر اسی کے ذریعے اور وہ حقیقت تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اور یہ حق ہے کہ یعنی یہ جو ہم بار بار بیان معیار وہ تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات ہے، سرکار کے بعد اگر کسی اور کو معیار بنائیں گے، مثلا
جو اب جس طرح کچھ لوگ حسینیت کا معیار بنا رہے ہیں کہ جو بندہ بھی امام حسین کی شان بیان کرتا ہے وہ حسینی ہے، تو وہ بندہ تو سکھ بھی ہے، یعنی سکھوں نے بھی شان بیان کی، ہندوؤں نے بیان کی، نصارہ نے بیان کی، نہ وہ توحید مانتے ہیں نہ رسالت مانتے ہیں، تو کیا اب ان کو حسینی کہا جائے گا یا ان کو نجات پر کہا جائے گا؟ یا اگر کہا جائے تو پھر توحید و رسالت پر تو پھر معیار تو یہ بنے کہ اگر کوئی اللہ کو گالیاں دیتا ہو، اللہ کا شریک مانتا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانتا ہو، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 2 شعر لکھ دے، تو پھر یہ ہے کہ معیار یہ ہے کہ کائنات میں نہ اللہ کی توحید مقصود ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مقصود ہے، بس مقصود ہے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شعر لکھ دے یا پڑھ دے، جبکہ اس پہ خود امام حسین راضی نہیں، یعنی وہ اس شعر پڑھنے والے کو کہتے ہیں چپ کر، پہلے میرے اللہ کو ایک مان، پہلے میرے نانا جی کو رسول مان، پھر تیری ان باتوں کا میرے نزدیک کوئی اثر ہوگا، ورنہ تیری میرے نزدیک حیثیت کافر کی ہے کہ تو نہ توحید مانتا ہے نہ رسالت مانتا ہے۔ یعنی یہ ایک واضح چیز ہے کہ معیار ذات رسول علیہ السلام ہے۔ اب یہاں پر یہ بحث ہے کہ جب انصار کا بغض منافقت ہے اور ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو توحید مان رہا ہے، رسالت مان رہا ہے، لیکن انصار سے اس کو بغض ہے، تو تم اگر کہتے ہو کہ اب یہ جہنمی ہے، جس طرح کہ فائنل ہے کہ بغض انصار رکھے گا تو منافق ہوگا، یہ فائنل ہے، تو اعتراض یہ ہے کہ اسے توحید کا پھر کیا فائدہ ہوا، اسے رسالت کا فائدہ کیا ہوا؟ اور پھر یہ بھی اعتراض، پھر معیار تو نیچے انصار ہوئے، حالانکہ معیار تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ انصار ہیں نہ مہاجرین ہیں نہ صحابہ ہیں نہ اہل بیت ہیں، میرے رسول کے منصب پر تو سرکار ہیں، اور یہ سب غیر رسول ہیں۔ یہ اہم نقطہ انہوں نے حل کیا، اور بات مختصر سی ہے جس سے حل کیا۔ پھر میں سوال پڑھتا ہوں، یہ کرمانی ہے، فَإِن قُلْتَ هَلْ يَقْتَضِي ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ مَن لَّمْ يُحِبَّهُمْ لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا۔ اس سے اگلا سوال، فَإِن قُلْتَ هَلْ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ أَبْغَضَهُمْ يَكُونُ مُنَافِقًا وَإِن كَانَ مُصَدِّقًا بِقَلْبِهِ، اگرچہ اس کو دل کی تصدیق حاصل ہے لیکن انصار سے بغض رکھتا ہے۔ دل کی تصدیق حاصل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانتا ہے، یعنی وہ جو ایمان، تصدیق، اقرار اور اصل تصدیق ہے وہ تصدیق اس کو حاصل ہے، ایمان میں جو کچھ ہونا چاہیے اس پر کہ اللہ ایک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت برحق ہے، بعث بعد الموت پر یقین ہے، فرشتے، جنت، دوزخ، سب کچھ مانتا ہے، لیکن انصار سے بغض ہے۔ اب یہ جواب کا مدار اس پر ہے کہ ہاں وہ منافق ہے، جواب کا مدار اس پر ہے، منافق مان کر جواب ہوگا پھر کیوں منافق ہے، کیونکہ جواب میں یہ چیز کلیئر رکھی جائے گی کہ معیار انصار نہیں، معیار ذات رسول علیہ السلام ہے۔ منافق ہم مانتے ہیں اس کو کہ جس کے دل میں بغض انصار ہے، لیکن یہ نہیں کہ کوئی رسالت سے بڑی کوئی اتھارٹی انصار کی آ گئی ہے کہ رسالت مانی ہوئی ہو تو انصار کو نہ مانے تو رسالت کا فائدہ ہی نہیں ہے، توحید کا فائدہ نہیں ہے۔ اتھارٹی معیار وہ ہیں مخلوق میں، ذات رسول اللہ السلام، اور اوپر خالق ہے۔ تو جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں المقصود بغضهم من جہت انہم انصار لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار سے جو اس لحاظ سے بغض رکھتا ہے کہ یہ کیوں انصار بنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، انصار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار کیوں بنے، اس بنیاد پر جو بغض رکھتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہے کہ لا یمکن اجتماعہ مع تصدیق لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ بغض ہے اس لحاظ سے یہ تصدیق کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا، یعنی ایک سرکار کو نبی بھی مانے اور پھر انصار سے اس لیے بغض کرے کہ انہوں نے سرکار کے ساتھ تعاون کیوں کیا۔ اگر اس کو یہ اعتراض ہے کہ یہ کیوں معاون بنے تو پھر وہ تصدیق جھوٹی ہے،
جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تو انہیں پھر یہ مروڑ کیوں ہے؟ تو یہ جو ان کو بغض ہے، بغض انصار، یعنی اس بیس پہ بغض انصار بن رہا ہے منافقت کی علامت، کہ جو انصار سے کوئی اس لیے بغض کر رہا ہے کہ یہ انصار کیوں بنے، کیونکہ جو اس جیت سے بغض کرے گا تو پتہ چلے گا یہ پھر سرکار کو بھی نہیں مانتا، یہ اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ اللہ نے تو حکم دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے تعاون کرو، اور سرکار نے تعاون لیا تھا، اور یہ بندہ اس لیے مروڑ رکھتا ہے انصار سے کہ انہوں نے تعاون کیوں کیا، سرکار کو جگہ کیوں دی، سرکار کے معاون کیوں بنے۔ تو پھر یعنی خلاصہ یہ بنا کہ معیار تو پھر ذات رسول ہی ہے کہ جن کی جہت کے پیش نظر انصار کا بغض جو ہے وہ منافقت بنا۔ اگر جہت وہ نہ ہو تو پھر تو منافقت نہ بنتا۔ جہت وہ ہے جس وقت سامنے کہ یہ فلاں بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون کیوں بنا، ساتھی کیوں بنا، مددگار کیوں بنا، حامی کیوں بنا، تو یہ جب کسی سے بغض میں یہ چیز پیش نظر آئے تو پھر فائنل ہے کہ یہ تو سرکار کا دشمن ہے۔ جو انصار کی منافقت، انصار سے بغض رکھ رہا ہے، یہ حقیقت میں تو سرکار کو جو دعویٰ کر رہا ہے تصدیق کا، وہ تصدیق سے حاصل نہیں ہے۔ یہ اللہ کو ایک نہیں مانتا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، پھر جب ان کے معاون کو تعاون اس نے کیوں کیا یہ سمجھتا ہے۔ تو اب یہ جواب سے کلیئر ہوا کہ یقیناً بغض انصار، وہ جس بیس پر انصار کی محبت لازم کی گئی ہے، اس کے ٹکراؤ رکھنے والا جو بغض ہے وہ یقیناً علامت نفاق ہے، لیکن پھر بھی معیار انصار نہیں ہے، معیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چونکہ ان کی جہت سے ان کے ساتھ جب بغض کیا گیا تو پھر بندہ منافق بنا۔ تو اصل تو پھر معیار ذات رسول علیہ السلام ہوئی، نہ کہ کوئی اور۔ تو اسی طرح یعنی باقی سارے جو مواقع ہیں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان میں بھی جس وقت ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ محبت کے لحاظ سے، ان ذاتوں کی محبت کے لحاظ سے جنت ملے گی اور ان ذاتوں کے بغض کے لحاظ سے جہنم ہے، تو اب کوئی کہے کہ پھر تو یہ ذاتیں تم نے بڑی بنائی ہوئی ہیں، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، معیار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، کیونکہ ان کی محبت سرکار کے صدقے ہے، اور ان سے بغض جو منافقت ہے تو وہ اس سرکار کی وجہ سے ہے۔ اب پلٹ کے پھر جانا پڑے گا جو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم، کیونکہ اگر ان کو مستقل بنایا جائے پھر تو یہ ہے کہ معیار رسالت سے نیچے اتر آیا، کچھ اور ذاتیں ہیں کہ رسالت سے کوئی آگے پیچھے ہو بھی جائے، ان سے آگے پیچھے نہ ہو، تو معیار جو ہے وہ اللہ کے بعد صرف ایک ذات ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے صدقے پھر یہ ساری معیار بنے گی، مگر اندر سبب وہ ہوگا، کیونکہ اگر وہ سبب نہ مانے تو پھر یہ ہوگا کہ رسالت کے بعد ایک اور سٹیپ مانا جا رہا ہے کہ رسالت سے بے وفائی کر بھی دی جائے، اس سٹیپ نہ کی جائے، یہ ہے رفض، رسالت سے ہٹ کے ایک سٹیپ ماننا، یا یہ ہے خارجیت یا ناسبیت، رسالت سے ہٹ کے ایک سٹیپ ماننا، اور سنیت یہ ہے کہ رسالت کو ہی معیار ماننا اور ان کی محبت کو لازم سمجھنا، لیکن اس میں وجہ کیا، یہ خود نہیں، وہ ذات رسول علیہ السلام ہے۔ اب ذات رسول علیہ السلام جب وجہ ہے تو پھر اب جو ان سے بغض رکھے گا تو اب وہ منافقت بنے گی، منافقت بھی ہوگی، اور ادھر توحید و رسالت والا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، اس کی برتری محفوظ رہے گی۔ اصل بیس جو توحید و رسالت ہے اس سے ہٹے نہیں ہے کہ کوئی معیار کوئی اور ذاتیں بن گئی ہیں، کیونکہ اگر اور ذاتیں معیار بنے گی تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی بندہ توحید کا باغی ہو جائے معاذ اللہ تو ہو جائے، رسالت کا باغی ہو جائے تو ہو جائے، یہ جو معیار ہے ان کا باغی نہ ہو، اگر ان سے اس کی اٹیچمنٹ صحیح ہے تو پھر جو ہے وہ جنتی ہے۔ تو ان سے اٹیچمنٹ صحیح تب ہو سکتی ہے جب ان کو ان کے صدقے مانا گیا ہو، پھر اب یہ معیار نہیں، معیار تو وہ ہے جن کے صدقے مانا گیا۔ یہ یعنی پورے دین کا مدار ہے اس وضاحت پر، یعنی ہم فرض مانتے ہیں محبت صحابہ کی، فرض مانتے ہیں محبت اہل بیت،
رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، اور پھر ان سے بغض منافقت ہے۔ اور اسی کو سامنے رکھ کر اگر کوئی منکر اسلام اعتراض کر دے کہ پھر تو تم تو یعنی معیار اور بنا بیٹھے ہو توحید و رسالت کو تو سے نیچے آ کر ان ذاتوں کو، اس کا جواب اور اسلام کی حقانیت اسی پر ہے کہ ان کو معیار نہیں بنا، انہیں مانا ہی ہم نے توحید و رسالت کی وجہ سے ہے۔ لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم کلہم جمیعا لوصلاتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو مانا ہی سرکار کے صدقے ہے، تو جن کے صدقے مانا معیار تو پھر وہ ہیں۔ ہاں، ان کی جو محبت ان کے صدقے ہے وہ ایک فریضہ ہے، وہ معمولی محبت نہیں، وہ بہت بڑی محبت ہے، اور وہ آیت ایمان ہے، وہ علامت ایمان ہے۔ اور پھر آگے دوسری طرف سے وہ جو بغض ہوگا وہ منافقت ہوگی۔ ان سے بغض، چونکہ وہ بغض اصل میں خدا سے بغض بنے گا، وہ بغض ذات مصطفیٰ علیہ السلام سے بغض بنے گا، اور تب بنے گا جب انہیں ان کے لیے مانا گیا ہوگا، اور جب انہیں ہی مستقل مانا گیا ہوگا تو پھر ان کا بغض صرف ان کا بغض ہوگا، پھر نبی کا بغض نہیں بنے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض وہ پھر قرار نہیں پائے گا۔ وہ تب قرار پائے گا جب سرکار کی وجہ سے ان کو مانا گیا ہے، پھر ان کا بغض بڑا خطرناک ہے، یہ اس جہت سے ہے، اور اس جہت سے پھر جو ہے وہ آگے اس پر حکم بھی جو ہے وہ وہی مرتب ہوگا۔ باقی یہ جس وقت ان کا یہ معاملہ کلیئر اور طے شدہ ہے تو پھر یہ ان کے سارے معاملات پلٹ کے ادھر جائیں گے ان بڑی ہستیوں کی طرف، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم بھی، احب اللہ لما یغزوکم بھی من النعم وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي۔ اور پھر صحابہ کے لیے فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ یہ باتیں پھر ساری اسی میں ہے کہ محبت بھی ضروری ہے، بغض سے بچاؤ بھی فرض ہے، اور معیار بھی ذات رسول علیہ السلام ہے۔ چلو سائیں، الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ